دوستوں، یہ مولانا چاند کو لے کر کیا بول رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ناسا جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے، خلا سے متعلق اسپیس سے متعلق جو تحقیقات کی جاتی ہیں، اس کا نام ہے NASA ناسا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آؤٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ جب چاند پہ گئے تو خود چاند کے اوپر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی ہے، جیسے چاند کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا گیا نہیں ہے۔ اب ان مولانا کو بھی سن لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ساجد رشیدی نے جنت اور حوروں کو لے کر کیا بولا تھا، اسی طریقے سے یہ مولانا بھی جنت اور حوروں کو لے کر کیا بول رہے ہیں، سنیے۔ جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا کرے گا، اور وہ تو عمل کے حساب اعتبار سے 70 کسی کو ملیں گی، کسی کو 70,000 ملیں گی، اور کسی کو بہت زیادہ ملیں گی، تو یہ تو عمل کے اوپر ڈیپینڈ رہے۔ بہرحال مردوں کو حوریں مل گئیں، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو عورتوں کو 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز، عورتوں کو کنوارا پن ملے گا، عورتوں کو باکرہ بنا دیا جائے گا۔ عورت کو جو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اس کے لیے ضروری ہے، اور جو سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کرتی ہے، تو وہ اپنے کنوارے پن کو پسند کرتی ہے۔ عورت جب تک کنواری ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا فخر اپنے آپ میں محسوس کرتی ہے، لیکن جب اس عورت کی شادی ہو جائے، خدا نخواستہ وہ عورت چھوٹ جائے، تو پھر وہ اپنے آپ سے اسے گھن آنے لگتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ سے اسے نفرت سی لگنے لگتی ہے۔ تو جو اصل چیز لڑکی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ ہے اس کا کنوارا پن۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کو اس کا کنوارا پن عطا فرمائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے کنواری ہو جاؤ۔ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، معاشرت کرے گا، لیکن اس سے بھی اس کا کنوارا پن ضائع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، وہ کنواری کی کنواری ہی رہے گی۔ اب تھوڑا سا سیریس ہو جاتے ہیں۔ ان مولانا کو سنیے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دھرم کے تہواروں کو کبھی بھی سیم ٹو یو مت بولیے۔ آپ خود سنیے، سمجھیے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال غیر مسلموں کے تہوار کو وش کرنا، ان کا کھانا جو خاص پکاتے ہیں وغیرہ درست ہے کیا؟ کسی نے کہا غیر مسلموں کو وش کرنا اور ان کا خاص کھانا کھانا درست ہے کیا؟ تو یاد رکھیے، غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر وش کرنا حرام ہے۔ آپ ہیپی دیوالی نہیں بول سکتے، ہیپی دسہرا نہیں بول سکتے۔ ایسا آپ نے بولا مطلب آپ اختیار، آپ کہہ رہے ہاں وہ رام تھا، اس نے جیتا تھا، راون سے جنگ ہوئی تھی، سیتا کو لایا تھا، میں اس کو مانتا ہوں، اس لیے ہیپی، وہ دن آپ کے لیے خوش ہو۔ اب وہ آپ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ ہم کو عید مبارک بولتے ہیں نا، تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بولے گلا پکڑ کے عید مبارک بولو ہم کو، ہم نے بولے تھے اس کو، اس نے بولا، اچھی بات ہے۔ اب لیکن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے، اگر وہ ہم کو بولتے ہیپی دیوالی تو ہم کیا کرنا؟ کیا سیم ٹو یو بولنا؟ تو نہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے۔ آپ کیا بولنا؟ ٹو یو، تیرے لیے، ہیپی دیوالی ٹو یو، میرے لیے نہیں ہو کچھ بھی، میں نہیں مانتا اس کو۔ ٹو یو مطلب تیرے لیے ہیپی ہے، میرے لیے تھوڑی ہو، میرے لیے تھوڑی ہے نا۔ سیم ٹو یو بولنا بولے تو ختم، مطلب تمہیں بھی دیوالی مبارک، اور ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ احساس کمتری ہوتے ہیں، میرا باس کیا بولیں گا، میرے ساتھ والے کیا بولیں گے، احساس کمتری ذرا باہر نکلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں۔ دین کے معاملے میں بہت ہو گیا، احساس کمتری نے آج مسلمانوں کو ڈبا کے رکھ دیا پورا۔ نکلیے تھوڑا سے باہر، ابھریے۔ اگر وہ بولے بھائی تم نے میرے کو وش نہیں کیا دیوالی، اس کو سب سے پہلے بولی میرے وش کرنے سے کیا آپ کو خوشیاں ملنے والی تھی؟ جو ملنا تھی مل گئی، بولنا آپ کو اپنی عید پر، دیوالی ان کی عید ہے، پہلی چیز ٹھیک۔ دوسرا بولنا وش مانگ کر نہیں لیا جاتا، بولنا کوئی کر دے تو لے لیا جاتا ہے، بولنا تحفے مانگ کے تھوڑی لیے جاتے، بولنا کوئی کر دے وش تو ٹھیک بات۔ تیسرا، جس چیز کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کو ہم حق مانتے ہی نہیں ہے، بولنا رام کو ہسٹوریکل فگر نہیں تھا، اگر آپ ثابت کر دو تو میں پھر ہیپی دوں گا آپ کو۔ ہسٹوریکل فگر ہی نہیں جو چیز، اس کے بارے میں کیوں بولنا آپ وہ کر رہے ہیں؟ آپ ایگزسٹنس ثابت کر دو میں یہ کروں گا۔ وہ خود بھی نہیں جاندار کے چکر میں کہاں پڑ رہے اتنے سوالات کر رہا، ہم کو خود نہیں مانتے۔ سنتے ہیں عارف اجاکیہ جی کو، جنہوں نے ہندو دھرم کے بارے میں کیا بولا۔ موسیٰ آئے، موسیٰ نے کہا ایک خدا ہے، یہ اس کی شریعت ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ قانون ہے، فالو کرو۔ عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے کہا وہ ایک اوپر خدا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قانون ہے، فالو کرو۔ محمد آئے، محمد نے کہا کہ ایک اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی شریعت ہے، قانون ہے، فالو کرو۔ ون مین ریلیجن، جبکہ ایک ریلیجن ہے دنیا میں، سناتن دھرم۔ یہ جو سناتن دھرم ہے نا، وہ
सदियों के बाद इवॉल्व हुआ है, उसमें किसी एक आदमी के ऊपर बेस्ड नहीं है कि फलां ने कह दिया ये तो बस है। सदियों तक इसका इवोल्यूशन हुआ है, तब जाके ये एक रिलीजन में डेवलप हुआ, और ये रिलीजन कम फिलोसॉफी ज़्यादा है। साइंटिफिक रिलीजन अगर कोई है तो ये है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब की घंटी ज़रूर बजाएं।